میں سے ایک شخصیت جو دارالحسینیہ قاولی کے استاد حدیث بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایک قابل استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اسٹیج پر اس وقت موجود ہیں جو ہمارے اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرما رہے تھے۔ میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی نبی احمد صاحب دامت برکاتہم سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں مختصر گفتگو فرمائیں، اور یہ حضرات تمام آپ کے منتظر ہیں۔ آپ حضرات سکون کے ساتھ میں بیٹھیں، انشاءاللہ حضرت کا بڑا منافع بخش بیان ہوگا۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق صد احترام حضرات سامعین کرام، بہت مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے اس حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چار خوبیاں تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو جنت میں راستہ تمہارے لیے آسان کر دیا جائے۔ اگر چار خوبیاں، چار صفات اور چار کمالات تمہاری زندگی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، تم ان صفات کے حامل بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے والے بن جاتے ہو، ان صفات کے ساتھ متصف ہو جاتے ہو، تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تمہیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ اب مجھے بتائیے کہ کون مسلمان ایسا ہے جو یہ فضیلت حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ وہ انسان کہ جس کے سینے کو اللہ نے نور ایمان سے منور فرمایا، دولت ایمان سے جس کے قلب کو باری تعالیٰ نے روشن فرمایا ہے، اور ایمان کی شمع سے جس کے سینے کو، جس کے قلب کو، جس کے دل کو باری تعالیٰ نے منور کر دیا، روشن کر دیا، اس کی تو یہ چاہت ہوتی ہے، یہ طلب ہوتی ہے، یہ توق ہوتی ہے کہ کاش میں دنیا میں کوئی ایسا عمل کر کے چلا جاؤں میرا مالک مجھ سے راضی ہو۔ روز قیامت میں، روز محشر میں اللہ مجھے شفقت بھری نگاہ سے دیکھنے والا ہو، محبت بھری نگاہ مجھ پر ڈالنے والا ہو، ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر جنت میں داخلہ آسان بنانا چاہتے ہو، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو
چاہتے ہو تو 4 کمالات اپنے اندر پیدا کرنے ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کمال پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو فروغ دو، سلام کی اشاعت کا ذریعہ بنو، سلام کے شروع کا ذریعہ بنو، سلام کو پھیلانے والے، عام کرنے والے اور سلام کی اشاعت کرنے والے بن جاؤ تو جنت میں داخلہ تمہارے لیے آسان کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سلام کیا چیز ہے ہم اس کے معنی سے واقف نہیں ہیں، اس کی فضیلت سے واقف نہیں ہیں۔ میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ 3 ایسی دعا دیتا ہے، 3 ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، اگر وہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کر لے تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری تو بگڑی سمجھ جائے گی، ہمارا تو مقدر بن جائے گا۔ جب ایک مسلمان کہتا ہے السلام علیکم، اللہ کی سلامتی نازل ہو تم پر۔ علماء تشریف فرمائے، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جملہ اسمیہ کا صیغہ ہے اور جملہ اسمیہ میں دوام پایا جاتا ہے۔ گویا کہ جب کوئی سلام کرنے والا السلام علیکم کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تم تمام آفات سے، تمام بلاؤں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے اور تمام حالات سے محفوظ ہو جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے نہیں، 2 گھنٹے کے لیے نہیں، السلام علیکم ہمیشہ اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل فرمائے، اللہ تمہارا محافظ بن جائے، اللہ تمہارا نگراں ہو جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جس کا محافظ اللہ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں۔ جس کا محافظ اللہ ہو جائے، اللہ جس کو سلامتی دینا چاہے، امن و امان دینا چاہے، اللہ جس کا مقدر بنانا چاہے، اللہ جس کی زندگی میں سکون پیدا کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا۔ گویا کہ سلام کرنے والا یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، ہمیشہ سلامتی نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہو جائے، اللہ کی رحمتوں کے تم مستحق قرار دیے جاؤ، اللہ کی رحمت کے تم حامل بن جاؤ۔ اور بھائیوں بزرگوں، جس کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے نقصان ہو سکتا ہے، کوئی کمی آ سکتی ہے؟ نہیں۔ جس کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے، جس کو اللہ کی رحمت میسر آ جاتی ہے، خدا کی قسم اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی امن و امان والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عزت والی زندگی عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ جب رحمت اللہ کہا جاتا ہے تو یہ دعا کی جاتی ہے تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہے۔ اور پھر کہتا ہے وبرکاتہ، تم پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہو، یعنی تمہارے مال میں، تمہاری جان میں، تمہاری زندگانی میں، تمہاری عمر میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری زندگی کے ہر لمحے میں اللہ برکت پیدا کرتا ہے، اللہ برکت نازل کرتا ہے۔ گویا جب کوئی سلام کرنے والا سلام کرتا ہے تو 3 دعائیں اپنے سامنے والے کو دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سلام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سلام میں پہل
نظام کا حامل بن جاتا ہے کہ جو اللہ کو بہت محبوب ہوتی ہے، اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، جو سلام میں پہل کرتا ہے، گویا کہ وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، انکساری کا اظہار کرتا ہے، بڑائی اس سے ختم ہو جاتی ہے، تکبر اس سے دور ہو جاتا ہے، گھمنڈ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ گویا کہ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، انکساری کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائی کے بزرگوں، جس انسان کو تواضع والی صفت حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے مسکنت اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، جھکاؤ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کو سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں پہلا کمال یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ انشاءاللہ عزم کریں کہ ہم سلام کی اشاعت کا ذریعہ بنیں گے، سلام کو عام کرنے والے بنیں گے، سلام کو پھیلانے والے بنیں گے۔ اور دوسری صفت پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے بنے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، جو برہنہ انسان ہے اس کے لیے لباس کا انتظام کرو، جو کھانے سے پریشان ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اس کے لیے رہائش کا مکان کا انتظام کرنے والے بن جاؤ۔ تدخلوا الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والی، پریشان حال لوگوں کو پریشانی سے دور کرنے والی صفت کو اختیار کرنے والے بن جاؤ تو تمہارے لیے جنت میں راستہ آسان کر دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، مدرسے میں کیسے طلبہ پڑھتے ہیں؟ جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں۔ آج کا دور تو یہ ہے جو دولت والے ہیں، جو پیسے والے ہیں، جو شہرت والے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کالج میں پڑھانا پسند کرتے ہیں، مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھانا پسند کرتے ہیں۔ مدارس کی چہار دیواریں ان کو دکھائی نہیں جاتی، مکاتب میں ان کو پڑھایا نہیں جاتا، یہاں تک کی بات ہے کہ دولت قرآن سے بھی ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ غریب ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر میرا بچہ قرآن پڑھ لے گا تو گویا کہ مجھے وہ دولت حاصل ہو جائے گی، روز محشر میں، روز قیامت میں مجھے سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا، عزت والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ میرا بیٹا زندگی بھر قرآن پڑھتا رہے گا، میرے درجات بلند ہوتے رہیں گے، میرا بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا، میرا مقام بلند ہوتا رہے گا، میرا بچہ قاعدہ پڑھے گا، میرا بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور خدا کی قسم وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، میرا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال آپ کسی غریب مدرسے کے اندر تشریف لائے ہیں، قاری تسلیم صاحب کا یہ مدرسہ ہے، آپ بڑھ چڑھ کر اس مدرسے کا تعاون کرنے والے تھے۔ جہاں تک ہو سکے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق آپ مدرسے کی امداد کریں، مدرسے کا تعاون کریں۔ قاری تسلیم صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں لینٹر کا انتظام کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 شیڈ ابھی سر کے اوپر پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو ہٹا کر یہاں لینٹر ڈلوانے کا ارادہ ہے۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ غریب طلبہ کے لیے، غریب طالبان علوم نبوت کے لیے آپ یہ انتظام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری خوبی
مختصر ذکر کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وصل الارحام، رشتہ داریوں کا حق ادا کرنے والے بنو، رشتہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرو. آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی بات پر انبر ہو جاتی ہے تو برسوں برس تک بات بگڑ جاتی ہے، سلام و کلام بند ہو جاتا ہے، جانا بند ہو جاتا ہے، موت کے اندر آنا جانا بند ہو جاتا ہے، خوشی اور شادیوں میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو انسان رشتہ داریوں کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، عزیز داروں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، اپنے عزیزوں کا دھیان رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ روز محشر میں اس کو جنت عطا فرمائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، اگر کوئی تمہارے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے اور تم بدلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو تو یہ کوئی صلہ رحمی نہیں، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ تمہارے رشتے ختم کیے جائیں، تم سے دوری اختیار کی جائے اور تم بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ، تم بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ. میرے بھائیوں بزرگوں، آج سے ہم یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والے بنیں. اور چوتھی خوبی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے وصلوا باللیل والناس نیام. ٹھیک ہے، بس انہیں کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں.